قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم. انتہائی قابل قدر عزیز طلبہ، یہاں مدرسہ فیض نسیم کے روح رواں حافظ سرفراز الدین صاحب، جو میرے رفیق درس بھی ہیں، درسی ساتھی ہیں، ہم نے حفظ سے لے کر تقریباً سارے چہاروں تک، عربی چہاروں تک ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر اور ایک ہی درسگاہ میں بیٹھ کر پھر حضرت کے ساتھ کچھ عذر پیش آ گئے اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ اپنا علمی سفر جاری نہ رکھ سکے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسی خدمت ان سے لی اور آج تک لے رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس علاقے میں شاید جو مکاتب کی شکل میں مدارس چل رہے ہیں ان تمام کے اندر سب سے امتیازی خصوصیت رکھنے والا اور منفرد ان کا یہ ادارہ مدرسہ فیض نسیم ہے۔ اس سے پہلے بھی جہاں حافظ صاحب اور حضرت مولانا سرفراز الدین صاحب دعوت برکاتہم نے رابعہ مسجد میں جن بچوں کو حفظ کرایا، ماشاءاللہ ان کی درسگاہ اس وقت بھی مثالی درسگاہ مانی جاتی تھی، اور ہم سے بھی کوئی مشورہ لیتا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی اگر کوئی مشورہ لیتا ہے تو ہم بلا جھجک اور بلا تکلف حضرت حافظ صاحب کا نام ہی پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو وہاں لے جائیے اور وہاں پوری نگرانی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے بچے کو تعلیم ملے گی۔ ابھی بچے نے تکمیل کی ہے، اس کے لب و لہجے سے اور پڑھنے کے انداز سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کتنی اس پر محنت کی گئی ہے اساتذہ کی طرف سے اور حضرت کی نگرانی میں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قبول فرمائے اور دین کا سچا خادم بنائے، مبلغ بنائے، عالم باعمل بنائے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ موقع زیادہ لمبی گفتگو کا نہیں ہے، کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت سے ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے پڑھنے کا سلیقہ، اس کی مجالس کو قائم کرنا، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں ہیں، نہ ہماری زبانیں اس لائق، نہ ہمارے جسم اس لائق کہ ہم قرآن جیسی عظیم نعمت اور عظیم دولت کو اپنی اس گندی زبان سے پڑھ سکتے اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر سکتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے خود فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر ایسی ہیبت ہے، ایسا جلال ہے، اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کے اوپر اس کو اتار دیں، آپ جانتے ہیں پہاڑ کتنی عظیم مخلوق ہوتی ہے،
کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کتنی سخت چٹانیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مقدس کو اس پر نازل کر دیتے تو اس کی ہیبت سے، اس کے جلال سے، اس کی عظمت سے وہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اگر زمینوں پر اتار دیا جاتا تو زمینیں ہچکولے لینے لگتی، اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کے قلب اطہر کو منتخب فرمایا اس قرآن کے نزول کے لیے، اور آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ وحی آتی تھی اور وحی کی جو مختلف شکلیں ہوتی تھیں، کس قدر مشقت برداشت کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 یا 100 بار نہیں، تقریباً 23,000 مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بوجھ کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اس وقت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہونے لگی اور اس وحی کا اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ تو یہ ہمیں وراثت میں مل گیا۔ اصل مشقتیں جھیلی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے، اور آپ علیہ السلام کے طفیل میں اور آپ کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر نے جب اس کو برداشت کر لیا تو ہم امتیوں کے لیے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کرنا۔ تو یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ بہرحال میں نے جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے کا سلیقہ، اس کو سمجھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ آگے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی پڑھنے کی جو مجلسیں ہیں، تکمیل قرآن کی جو مجلسیں ہیں، جس میں قرآن پڑھا جاتا ہو، جس میں قرآن کو سمجھایا جاتا ہو، یہ وہ مواقع ہیں، یہ وہ محفلیں ہیں جن پر خوشی منانی چاہیے۔ مناتی ہو دنیا خوشیاں، کسی دوسرے موقعوں پر کوئی شادی کے نام پر خوشی مناتا ہے، کوئی سالگرہ کے نام پر خوشی مناتا ہے، کوئی خرافات اور بدعات میں لگ کر خوشی مناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خوشی منانے کا حق ہے اور خوشی منانی چاہیے کسی موقع پر، تو یہی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ وہ مواقع ہیں جن پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی دولت ایسی دولت ہے، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں۔ کوئی مال سمیٹتا ہے، کوئی جائیداد سمیٹتا ہے، کچھ کور سمیٹتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرما دی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوا خیر، یہ قرآن کی دولت جو ہے یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو دنیا کے لوگ اپنے دامنوں میں سمیٹتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس بچے نے کم عمری کے اندر ہی ماشاءاللہ حفظ کیا، اور حفظ ہی نہیں کیا، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اس نے حفظ کیا۔ اس کے پڑھنے کا انداز بہت قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہرحال ہمیں ایسے موقعوں پر خوش ہونا چاہیے اور یہ بات دل میں بٹھانی چاہیے کہ قرآن کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت ہے نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطاه اللہ شیئا من القرآن ثم رأى ان احدا اعطي افضل منه فقد استصغر مما عظمه اللہ۔ یہ قرآن کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ جس کو اللہ نے یہ دولت عطا فرما دی، پھر وہ یہ سمجھے کسی اور دولت کو دیکھ کر یا کسی کی نعمت کو دیکھ کر کہ اللہ نے اس سے زیادہ مجھے دیا، مجھ سے زیادہ اس کو عطا کر دیا، یعنی اپنی اس نعمت کو کم سمجھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے قرآن کی دولت کو کم سمجھتا ہے اور دوسرے کی نعمت کو عظیم سمجھتا ہے قرآن کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی اس نے توہین کی ہے اور اس کو چھوٹا سمجھا ہے۔ فقد استصغر مما عظمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس چیز سے بلندی عطا فرمائی تھی، عظمت عطا فرمائی تھی، اور جو دولت اور نعمت اس کو عطا فرمائی تھی، اس کی اس نے توہین کی۔ اس لیے کبھی بھی نہ حافظ صاحب کے دل میں یہ خیال آئے، نہ حافظ صاحب کے گھر والوں کے دل میں خیال آنا چاہیے، نہ حافظ صاحب کے رشتہ داروں کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ اس بچے کو حافظ بنایا گیا ہے، یہ کیا کرے گا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ سب جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمہ بالکل سچ ہے۔ اگر ہم اس کی سچائی میں شک کرتے ہیں تو ہمارا ایمان باقی نہیں ہے۔ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن کی دولت سے زیادہ عظیم دولت کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ لہذا اگر ہم اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی قول سے اگر ایسا کرتے ہیں کہ ہم، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کو کم اہمیت دے رہے ہیں، قرآن کے مقام اور مرتبے کو کم سمجھ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور فوراً توبہ کی ضرورت ہے۔ حافظ قرآن کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سنتے رہتے ہیں آپ۔ حافظ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں اور عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے تو اللہ اضافہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں حافظ، ہم تو خالی حافظ نہیں ہیں، خالی حافظ ہی نہیں ہیں، اس عظیم امانت کے امین ہوا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا، اور دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کے پاس جو آسمانی کتاب آئی تھی وہ کما حقوبہ، یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہے، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب اسی طرح جس طرح نازل ہوئی تھی آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے خلاف سازشیں ہوئی اور ہوتی رہیں گی اور ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ مدرسہ فیض نسیم قائم کیا ہے حافظ سرفراز صاحب نے۔ کیوں قائم کیا ہے؟ تاکہ ہماری قوم کے جو بچے ہیں، ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، کوئی بھی قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں ان کے مدرسے سے محبت ہے، عقیدت ہے، تو اس کا حق یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں داخل کرائیں اور ان کی قرآن کی تعلیم کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ باقی ضروریات بعد کی ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے بہت اچھا موقع عطا فرمایا ہے، اور شاید یہاں میرے خیال سے بڑے حضرات کے لیے بھی کچھ جو جیسے نہیں پڑھ سکے اور عشاء کے بعد تعلیم بالغان، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا، اور کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ یہ شرم نہ کریں جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے رہ گئے ہو، جوانی کے دور میں، بچپن میں نہیں پڑھ پائے، تو اب فکر کریں ابھی سے
کیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب بچپن میں نہیں پڑھے تھے، سب نے جوانی میں نہیں پڑھا تھا، بلکہ بڑھاپوں میں بھی پڑھا ہے، جوانی میں بھی پڑھا ہے، بچپن میں بھی پڑھا ہے۔ اور خود کی دور نہ جائیں، آپ قریب میں جائیں، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھیے۔ ایسے افراد ملیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر یہ خلا محسوس ہوا کہ کوئی سفر کے اندر حافظ ہی نہیں ہے تو قرآن کیسے سنائیں گے، تو روز ایک پارہ یاد کیا اور 27 دن کے اندر قرآن حفظ کر کے روز ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ تو اتنی کم مدت میں، لیکن جب لگن ہوتی ہے، جب شوق ہوتا ہے تو آدمی کا گزر۔ بہت سی مثالیں ہیں، مستورات کی مثالیں ہیں، قریب کی، اسلاف کی اور اکابر، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی ایسی خاتونیں گزری ہیں خواتین، 40 پارے یومیہ تلاوت کا معاملہ، ایک قرآن اور 10 پارے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی دولت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی عظمت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے گھرانوں کے اندر جو قرآن پڑھے ہوئے بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، جو حافظ ہیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور دیگر بچوں کے مقابلے میں ان کا اور زیادہ اکرام کرنا چاہیے ہمیں، کہ کبھی بھی ان کو احساس کمتری کیا نہ ہو، احساس کمتری کے اندر وہ مبتلا نہ ہو اور احساس کمتری کا شکار ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ جہاں قرآن کی مجلس لگتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں قرآن کا دور ہوتا ہے، یہ وہ مبارک جگہ ہیں اور یہ وہ مبارک گھر ہیں کہ ایسے گھروں کے اندر اور ایسی محفلوں میں اور ایسے مقامات پر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے ایسی مجلس والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون ان پر نازل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور فخر کے فرشتوں کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان محفلوں کی قدر کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی قدر کریں۔ قرآن کریم صرف پڑھنے ہی کی کتاب نہیں، پورا دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ پڑھنے ہی کا۔ آج بعض لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں اور غلط فہمی پیدا کر کے قرآن کی تعلیمات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ کے پڑھنے سے کیا ہوگا، ناظرہ پڑھا رہا ہے آپ، اس سے کیا ہوگا، سمجھا ہی نہیں کچھ، یہ تو رٹا ہوئی کتاب ہو گئی۔ لیکن انہوں نے پڑھا نہیں۔ قرآن کے اندر جو تاثیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو سن کر ہی کتنے لوگ اسلام لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کتنے صحابیوں کا واقعہ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا، اسے پڑھ کے آپ دعائیں کر لیں تو اس کا کیا اثر ہوگا، اگر اسی آدمی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے اور اس کو 2-4 جملے غلط کہہ دیے جائے، ہم گالی تو نہیں مقصد ہے، لیکن اگر اس کو سخت کہہ دیا جائے، کچھ اور کہہ دیا جائے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے، تو آگ لگ جائے گی نہیں لگ جائے گی؟ تو کائے کا اثر ہوا، یہ کائے کا اثر ہے، یہ الفاظ کا اثر ہے نہیں ہے۔ تو تمہارے الفاظ میں اتنا اثر اور قرآن کے الفاظ میں اثر نہیں۔ میرے بھائیوں، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ہم جس طرح قرآن کو پڑھنے کی فکر کریں، قرآن کو سمجھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، قرآن کے معانی کو، قرآن کے مطالب کو اور قرآن کی تشریحات کو سمجھنا چاہیے۔ اور سمجھ نہیں سکتے تو ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہو، جہاں قرآن کے حلقے لگائے جاتے ہیں۔ اپنے محلوں میں یہ فکر کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر کہ قرآن کی تعلیم کا ایسا بھی نظم ہو کہ ناظر قرآن کے بعد، حفظ قرآن کے بعد قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہہ کر ہم اس کو اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ صرف نازلہ پڑھنے سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں صرف پڑھنے پر بشارت فرمائی کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو کتنی مل گئی؟ آپ نے فرمایا
میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ تو الف لام میم اگر کسی نے صدق دل کے ساتھ پڑھا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن کو پڑھنے پڑھنے پر بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ توحید ہم ناظرہ جانتے ہوں اور ناظرے کے بعد حفظ کریں اور اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت کا یومیہ معمول و رمضان مبارک آ رہا ہے، آج ہی سے فکر کریں اور نیت کریں کہ اس رمضان کو ہم قرآن کی قدر کے طور پر گزاریں گے اور ہمارے شب و روز اور ہماری صبح و شام قرآن کی تعلیمات میں گزریں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ یہ فرما کے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں جا رہا ہوں، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پچھلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بانجھ کر کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہارے درمیان تو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے دامن کو اس سے وابستہ رکھا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگیوں میں اتارا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے وہ؟ قرآن کریم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، ان دونوں کو جو مضبوطی سے پکڑے گا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ آج مسلمان اپنی پستی کا اور اپنی پسماندگی کا رونا روتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات، مسلمانوں کے ساتھ یہ، بے شک یہ حالات، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ کیسی غفلت ہم برت رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآنی نغمے گونجتے ہیں نہیں گونجتے؟ یا قرآن کے تلاوت کے نام پر کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جب ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا، قرآن کو پڑھنے والے بنیں گے، قرآن کو سمجھنے والے بنیں گے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں گے، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والے بنیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بڑی عجیب کیفیت رکھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ نے اس قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عروج عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پستی اور ذلت کے پار میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو ایک ہی کتاب کی وجہ سے دو کام کیسے؟ اگر قرآن کو مضبوطی سے تھاما اور قرآن پر ایمان لائے، قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور اگر غفلت کا اور بے توجہی کا اور اس سے رشتے کو کمزور کرنے کا ہم نے کام کیا تو نعوذ باللہ ہم غفلت کے اندر اور ہم پستی کے اندر اور ذلت کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے، اور آج ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہی ہے اس مجلس کی کہ ہم اپنے رشتے کو قرآن کریم کے ساتھ استوار کریں اور مستحکم کریں اور اس کو مضبوط اور پائیدار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔